حقہ اور چھالیاں کا حکم. کیا حقہ پینا یا چھالیاں کھانا حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو کس قسم میں داخل ہے؟ بنت تاج محمد کراچی. حقہ پینا حرام تو نہیں کہہ سکتے، البتہ مکروہ ناپسندیدہ ضرور ہے، کیونکہ اس میں تمباکو ہوتا ہے جو دیر پا یعنی لانگ ٹائم میں جا کے نقصان دیتا ہے، اور یہی چھالیوں کا بھی حکم ہے. تو حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. حرام وہ ہوتا ہے جس کا فوری اور واضح نقصان ہو. تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، معاشرے میں اس کو پھیلایا جائے، لیکن سری حرام نہیں ہے. جلی ہوئی روٹی کھانے کا حکم. یاسر امان گجرات انڈیا سے پوچھتے ہیں جلی ہوئی روٹی کھانے کا کیا حکم ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرما دیں. بعض چیزیں اس لیے حرام ہوتی ہیں کہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. تو جلی ہوئی بھی روٹی، اگر بہت زیادہ جلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں روٹی میں جو تھوڑی سی جل گئی وہ کھانے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت تھوڑا نقصان ہوتا ہے جس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے. خواتین کا جم جوائن کرنا کیسا ہے؟ محمد رجب انجم اوکاڑا سے پوچھتے ہیں. خواتین کا جم جانا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی جم جوائن کرنا خواتین کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دو چیزوں کا خیال ضروری ہے. خواتین کے جو جم ہیں ان میں خواتین کے لباس بہت بیہودہ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ممکن ہے کوئی پردے دار خاتون وہاں جم میں جائیں، وہ بیہودہ لباس نہ پہنیں، لیکن جب دوسری خواتین کے بالکل فٹنگ کے اور ادھورے لباس دیکھیں گی تو اس گناہ کے اثرات دل پہ پڑتے ہیں، حیا طبیعت میں ختم ہوتی ہے. تو جم جانے کے ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے، تو اس سائیڈ ایفیکٹ سے بچتے ہوئے آپ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہت مشکل ہے. بہرحال حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ میں کہہ سکتا ہوں اس ماحول میں، کیونکہ ماحول کے برے اثرات آتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ گھر میں کوئی ایسی مشین لے لی جائے، جیسے ایک مشین ہوتی ہے جو بھاگنے کی اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہے، تو ایک مشین ہے، اس پہ کھڑے ہو کر آپ بھاگتے رہیں، بھاگ بھی لیتے ہیں اور اسی جگہ بھی کھڑے رہتے ہیں. تو اس طرح کی مشین گھر میں خواتین کو لا کے دے دینی چاہیے اگر اللہ نے مالی وسعت دی ہے آپ کو، تاکہ وہ گھر میں ہی ایکسرسائز کر لیں، ان کو باہر نہ جانا پڑے. اور اگر واقعی کوئی مجبوری ہے تو جائز ہے بہرحال، اگر پردے کی پوری پابندی ہو. دوسری خرابی جم میں یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آج کل ہینڈی کیم سب کے پاس ہیں، تو وہ خواتین ایک دوسرے کی تصویریں لے کے فیس بک پہ ڈال دیتی ہیں. تو عین ممکن ہے کسی پردے دار خاتون جو مختصر لباس میں ایکسرسائز کے دوران ہو اور ان کی تصویر لے کے کوئی ڈال دے. تو یہ کچھ خطرات ہیں بہرحال، جس کی وجہ سے میں عمومی طور پر خواتین کو نہیں کہتا کہ جم جائیں، لیکن یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی جائے اور پردے کی پابندی کریں، یعنی کوئی غیر مرد بھی نہ ہو وہاں پہ اور سب خواتین ہوں، تو جائز ہے بہرحال. جھوٹ بولنا کب جائز ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ بیوی کو راضی کرنے، دو لوگوں میں سلو کرانے اور جنگ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ محمد وسیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. جنگ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحرب خدا، حرب دھوکے کا نام ہے، تو جنگ میں دھوکہ ہی دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو. تو البتہ جنگ میں ایگریمنٹ میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. آپ کی دشمن قوم سے کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور بعد میں آپ کہیں میں تو جھوٹ بول رہا تھا، یہ حرام ہے، کیونکہ معاہدوں کی پابندی بہرحال ضروری ہے. ویسے جنگ تو نام ہی چال کا ہے. رہا مسئلہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، دو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولنا، تو اس بارے میں صریح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو اسی طرح زوجہ کو خوش کرنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. لیکن یہاں یاد رکھیں، اگرچہ بہت سے فقہا تو کہتے ہیں سری جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن خاص طور پر جو احناف ہیں ان کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ سری جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. دو وجہ سے. ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. وہ فرماتے ہیں یہ نص سب کو شامل ہے، ہر طرح کے واقعات کو، تو سری جھوٹ نہیں. وہ کہتے ہیں یہاں جھوٹ سے مراد ہے توریہ. توریہ کہتے ہیں گول مول بات کرنا، یعنی آپ بات کر رہے ہیں اس کا ظاہر کچھ اور ہے لیکن آپ کچھ اور مطلب لے رہے ہیں، سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے، تو بات کو گھما پھرا کے ایسے کرنا کہ سلو ہو جائے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ کذب یعنی جھوٹ کا جو لفظ ہے وہ توریہ کے معنی میں بھی حدیث میں استعمال ہوا ہے. جیسے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے اور کہیں گے مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. اور جھوٹ کیا بولا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں. لوگوں نے کہا تھا نا میلے پر جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے کے جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کی قط بنائیں گے. تو لوگوں نے کہا چلیں، ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کیا کہ میں تو بیمار ہوں. تو اب حالانکہ وہ یعنی یہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں ان حالات کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہوں، بیمار ہوں، روحانی طور پر گویا بیمار ہوں میں. لیکن اس کو بھی جھوٹ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے.
تو تقوی کی وجہ سے. اس لیے احادیث میں جو کذب کا لفظ ہے نا، جھوٹ کا لفظ، وہ توریہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اور توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں گول مول جو جھوٹ نہیں ہے، لیکن سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور لے رہا ہے، آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں. تو راجح قول یہی ہے کہ زوجہ کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کرنا جس کا وہ مطلب کچھ اور لے، آپ کچھ اور لو، تاکہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہو نا. خواتین تو خون پی جاتی ہیں آدمی کا، اگر آپ سچ سچ بتا دیں گے تو پٹیں گے آپ بہت برے طریقے سے. تو اس لیے تھوڑا سا گھمانا پڑتا ہے ہر شریف انسان کو. اور وہ اس لیے نہیں گھمانا پڑتا دھوکہ دینے کے لیے، بلکہ بعض خواتین کی سمجھ بہت تھوڑی ہوتی ہے. ان کو اگر پوری بات میاں بیٹھ کے تمیز سے پوری تفصیل سے سمجھائے تو بڑے مسائل گھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے اسلام نے اجازت دی ہے. اور خاص طور پر زوجہ کی تعریف کرنے کے لیے کہ آپ کو بیوی پسند نہیں ہے لیکن اس کا دل خوش کرنے کے لیے آپ بول دیں ماشاءاللہ تم بہت اچھی ہو. تو اب یہ بظاہر تو جھوٹ ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے، اس کی شکل اتنی اچھی نہیں، لیکن آپ نے یہ نیت کی بھائی میرے لیے تو تم ہی سب سے اچھی ہو، تو یہ توریہ کہلائے گا، واضح جھوٹ نہیں. اسی طرح دو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے وہاں بھی یہی ہے کہ آپ جائیں اس کے سامنے اس کی تعریف کریں، اس کے سامنے اس کی تعریف کریں، اور وہ کہیں وہ تو آپ کی برائی کرتا نہیں ہے، حالانکہ وہ تو کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نیت یہ کر لیں کہ بھائی وہ اتنی برائی نہیں کرتا جتنی تم سمجھتے ہو. تو اس طرح گول مول طریقے سے لوگوں میں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. سچ سچ بتا کے لڑوانا اس سے بہتر وہ جھوٹ ہے جس میں لوگوں کو جوڑ دیا جائے. آج سچ سچ بتا رہے ہوتے ہیں، اس نے تو تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، وہ اور تیش میں آتا ہے، پھر پوری رپورٹیں اس کو بھی جا کے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسا سچ نہیں ہے جس پہ آپ کو ثواب ملے، کیونکہ اس سچ سے آپ مسلمانوں میں لڑائی پیدا کر رہے ہیں. تو گول مول بات کر دیا کریں، یار ایسا ہی فلاں کے بارے میں تمہیں جو خبریں ملی ہیں وہیں لوگوں کی اڑائی ہوئی باتیں بھی ہوتی ہیں بہت سی دنیا میں، بہت سی باتیں کہ حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، پتہ نہیں تمہیں کس نے اس کے بارے میں ایسا بدگمان کر دیا ہے. تو اس طرح کے گھما پھرا کے نا آپس میں لوگوں میں جوڑ پیدا کر دیا کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.